آخری رات کو 10 سے 11 بجے جا کر کلاس ختم ہوتی ہے، علماء کرام رات 11 بجے تک پڑھا رہے ہیں، صبح سے شروع ہوئے. ہم میں تو حیرانی بہت ہے کہ ہم مولوی لوگ ہوں چاہے طالب علم ہوں، وہاں اسکول جانے والا جو 11 کلاس تک اسکول لازم ہے، تو صبح بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول کے بعد ظہر کے بعد عالم کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں یا حفظ کلاس، اور جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ شام کو 7 بجے سے رات 10 یا 11 بجے تک پڑھ رہے ہیں، اور بہترین عالم، یعنی ان کی اس سے اندازہ کریں کہ وہاں اردو نہیں ہے، بس عربی کتابیں عربی سے ہی پڑھ رہے ہیں. ابھی میں نے جہاں وہ کیا تھا سند کی میں نے اجازت حدیث دی تھی، تو وہ دور حدیث کی تھا، اتنی اچھی عبارت پڑھ رہے تھے، سب نے الگ الگ کتابوں کی عبارتیں پڑھی. 2-3 گھنٹے میں استادوں کی محنت بھی اور طلبہ بھی. صبح شام تک الگ کھاتے ہیں، روٹی بھی یہاں کھاتے ہیں. کوئی بھی نالائق، سبھی نالائق ہیں اوپر سے نیچے تک. کام نہیں کرنا ہے، ہمارے زوال کی وجہ کام نہ کر رہا ہے یہ نہیں ہے. ان کا وہاں کام کرتے ہیں، بس جو بھی ہے جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے محنت کر رہا ہے. وقت ایک لمحہ ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، سوئی کی نوک کے اوپر چڑھ. یہ اس وجہ سے ان کا وقت ضائع نہیں، تمہارا وقت بہت ضائع ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے، ضائع وقت نہیں ہے. جو وقت ہے بس اس وقت پر آپ کو پہنچنا ہے، آپ کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ بھائی آپ مرضی سے آگے آ جائے پیچھے آ جائے. نہ طالب علم نہ چھوٹے چھوٹے بچے جس وقت وہاں یعنی فجر 7:30 بجے اشراق ہوتی ہے، 7:30 بجے، 7:30 بجے سورج نکلتا ہے. 6:30 بچے ریڈی ہوتے ہیں 7 بجے جانے کے لیے، اور یہاں ہو جائے تو کون سوئی ہوئی ہو. فجر ہوتی ہے وہاں پر 7 بجے، اور آگے جا کر 8 ساڑھے 8 تک چلا جائے گا ٹائم فجر کا. لیکن قوم صبح 6 بجے اٹھ کر کے اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان کی ترقی ننگے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ لوگ کام کرتے ہیں. اور دیکھا ہے مدرسوں میں، دیکھا میں تو مدرسوں اور مسجد کا نظام ہے ماشاء اللہ، دل خوش ہوتا ہے. 2-2 گھنٹے صرف دے رہے ہیں، اس میں بھی 3 سال میں حافظ بن رہے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی 10 سال لگا رہے، بہترین حافظ، اتنا پیارا قرآن پڑھ رہے ہیں. مسجدوں میں امام ہے، ٹائم اتنا ہی ہے، یہ نہیں زیادہ ہے. اللہ رحم فرمائے. ہمارا المیہ ضائع وقت نظام میں زندگی نہیں ہمارا، اس وجہ سے ہم سے کچھ کام بھی نہیں ہوتا. ہر چیز ڈھیلی، مولوی ڈھیلا، طالب علم ڈھیلا، منشی ڈھیلا، کلر ڈھیلا، چوکیدار ڈھیلا، دکاندار ڈھیلا، سب ڈھیلے ہیں. اس لیے کہ ہم وقت جب وہ ضائع کرتے ہیں. مرضی ہے آئے جب آئے جب آئے. اس لیے وہ جو ان کے جو ان لوگوں کا ہم کہتے ہیں جی تمہارے ہم لوگ جی غریب ہیں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان چیزوں پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. یار غریب تو ہو لیکن تمہیں فکر بھی کوئی نہیں ہے کہ تم غریب ہو. تمہیں غریب کو فکر ہوتی ہے تو محنت زیادہ کرتا ہے نا. تمہیں فکر بھی نہیں کہ تم غریب ہو، اور تم غریب ہو تو پھر فکر تو کرو نا اس کی. اگر کوئی کہے جی میں غریب ہوں یا مقروض ہوں تو زیادہ محنت کرتا ہے، ڈبل نوکری ڈھونڈتا ہے. صبح بھی کام کرو شام کو کہ میں نے قرضہ اتارنا ہے. تم غریب ہو اس کا احساس بھی نہیں ہے، کیونکہ روٹی چل رہی ہے جیسے کیسے بھی. بہت عجیب معاملہ ہے. قوم کو انہوں نے ایسا باندھا ہے شکنجے میں، سب کو کام کرنا پڑتا ہے. مفت کی روٹی کا کوئی سوال نہیں ہے وہاں، آپ کو مفت روٹی ملتی. ہم لوگوں کو بلاتے ہیں پیر بنا کر، بزرگ بنا کر، پھر جوس نکالتے ہیں، جوس بھی گنے کا جو ایک دفعہ نکال کر پھر دوبارہ پھر تبارہ
چوتھی بار پھر لگاتے ہیں، ایسی جوس نکالتے ہیں، کوئی ہر وقت بس رات کو بھی دن کو کام سے فارغ ہو کر آئیں گے تو پھر آ کر ایک جتھا بیٹھ جائے گا، سوال جواب کی بات کی چیز، سبحان اللہ، دل بھی خوش ہوتا ہے۔ کنویں میں سے جتنا پانی نکالا جائے گا تو نیچے سے تازہ ہی آئے گا، تازہ پانی آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہاں آپ کی جی کیفیات ہوتی ہے، وہ کیفیات وہ بنا دیتے ہیں نا، جو طلب بندہ جب دیکھتا ہے بنا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو چھوٹا سا کوئی وہ، ہمارا المیہ یہ ہے نا کہ اگر کوئی مولوی صاحب تھوڑا سا چار بندے سلام کرے تو کسی کے بعد جانا ہی گوارا نہیں کرتا، جیسے بزرگ پاپ بیٹھے وہاں ماشاءاللہ ملک یعنی ملکی شہرت ان کی ماشاءاللہ، کوئی سن لیں گے تو آ کر ایسے بیٹھے، ایک بڑے عالم ہے وہاں ماشاء الحدیث ہے، کتنی جگہ بخاری پڑھا، جب بھی میں گیا تو اوپر تو بیٹھتے ہی نہیں، بس نیچے نیچے بیٹھا، نیچے بیٹھنے سے بہت فائدہ ہے۔ دونوں اوپر بٹھا دے، ملی ذکر میں آئے تو ذکر جو ہی شروع ہوا تو گھر کہاں چلے گئے، وہ نیچے بیٹھے، کہنے نہیں مجھے نیچے بیٹھنے، آپ سامنے نیچے میں بیٹھا، لیکن میرے ان کی عمر کا بھی خاص فرق نہیں، طلب ہے ان کو کچھ جو ہے ان میں سے نکال لیں، رستہ چھوڑ دے تو آپ